الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال إنما يتقبل الله من المتقين. انعام بیٹھا ہوئے ہیں انعام. قابل ست تکریم و ست تعظیم معزز بزرگوں نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے. قربانی کا سلسلہ قربانی کے ایام ہیں. قربانی نام ہی اس کا ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنی منشا کو قربان کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اپنی چاہت کو قربان کر دو، اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کر دو، اللہ کی چاہت کے لیے اپنے جانور کے اوپر چھری پھیر دو، اور اللہ کی رضا کے لیے وقت آنے کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے جانور نہیں، مال نہیں قربان کرنا، چاہت نہیں قربان کرنی، مرضی نہیں قربان کرنی، اللہ کی رضا کے لیے اولاد بھی قربان کر دینی. جیسے ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ دنیا کے سامنے موجود ہے کہ اللہ کی رضا آئی ہے، اللہ کا حکم آیا ہے. چوں چرا نہیں کیا ابراہیم خلیل اللہ نے، فوراً 13 سالہ بچے کی گردن پہ چھری رکھ دی ہے. آسمان دنیا کے فرشتے بھی، فضا کے فرشتے، زمین کے فرشتے تماشا دیکھ رہے تھے. شیطان بھی تماشا دیکھ رہا تھا. صرف تماشا نہیں دیکھ رہا تھا، طرح طرح کے ہیلے بہانے سے معاملہ ٹال مٹول میں لے جا رہا تھا. لیکن آگے ابراہیم خلیل اللہ تھا، اس پہ شیطان نہیں حاوی ہوا، شیطان پہ ابراہیم خلیل اللہ حاوی ہو چکے تھے. اور شیطان کے مغلوب کرنے کے لیے وظیفہ بھی بتا دیا. اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. فرمائے پکے ایمان کے ساتھ، دلی جذبے کے ساتھ پڑھو بسم اللہ اللہ اکبر. یہ فرمایا اللہ اکبر کی ایسا ہینٹر ہے، روحانی ڈنڈا ہے، یہ شیطان کی کمر توڑ دیتا ہے. یہ روحانی علاج ہے. شیطان اور شیطان کی کابینہ کو بھگانے کے لیے اللہ کی عظمت کے بول بولو، اللہ کی کبریائی بولو. اللہ بڑا ہے، اللہ کے آگے ساری مخلوق زیرو ہے. ابراہیم خلیل اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کی کرستانی کو بسم اللہ اللہ اکبر کر کے ساتھ مادی طور پر پتھر بھی پھینکا. شیطان بھاگ گیا، ذلیل ہو گیا، خوار ہو گیا. اور دنیا کے سامنے ابراہیم خلیل اللہ نے نقشہ پیش کیا. رب کی مرضی پر اولاد قربان کرنی پڑی، کریں گے. رب مالک خالق، وہ راضی جگ راضی، وہ راضی سب کچھ ہے.
اگر رب ناراض ہو گیا تو ساری دنیا تباہی ہے، اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو قربان نام ہوتا ہے کہ اولاد بھی قربان کر، منشا قربان کر، چاہت قربان کر، اپنی مرضی قربان کر، وقت آنے کے اوپر اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دینا۔ اور اللہ نے یہ قربانی کا ایک عجیب انداز رکھا، فرمایا ہر سال اپنا جانور لے کر یا اپنا پالے ہوئے جانور کے اوپر چھری اپنے ہاتھ سے کھینچو اور یہ کہہ دو رب کی مرضی کے مطابق آپ جانور کا خون بہا رہے ہیں، اور رب کے دین کا مسئلہ آئے گا، رب کی رضا کا مسئلہ آئے گا، اپنی جان کی بھی خون بہا دیں گے۔ اور حضرات صحابہ کرام کو نبی نے یہ مشق کرائی، ان کے لیے معمولی کھیل تھا، اپنی ہاتھ سے جانور پر بھی چھری چلتی تھی اور میدان کارزار میں بھی نظر آتے تھے، اور ایسی قربانی دیتے ہوئے نظر آئے تو واہ، دنیا ان کی تاریخ نہیں پیش کر سکتی، اللہ ان پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عام ہے، اللہ غزوہ احد میں اترے، دشمن چاروں طرف سے ٹوٹ پڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ادھر سے تیر، ادھر سے تیر، ادھر سے تیر، آگے بھی کمال کا جان باز کھلاڑی تھا۔ حضرت طلحہ نبی کے آگے کھڑے ہو گئے اپنا ہاتھ ڈال بنا کر، تیر ادھر سے آتا ڈال آگے ہاتھ کے اوپر، ادھر سے تیر آدھا ادھر ہاتھ پر، ادھر سے تیر آدھا ادھر، کوئی تیر نبی کو لگنے نہیں دیا ہے۔ کہتا ہے تیر بازو ٹکڑے ہو گیا، چر گیا، پرواہ نہیں ہے، جان چر جائے پرواہ نہیں، یہ بازو ہے۔ 80 تیر بدن پہ کھائے، اور بدن بعد میں یہی بازو صحابہ کرام کہتے تھے ہم نے بعد میں دیکھا یہ سن تھا، شل تھا، ختم ہو گیا ہے اس کے پٹھے عصبات بھی۔ لیکن طلحہ سے پوچھا کیا حال ہے، کہنے لگا یہ تو بازو تھا، میں اپنا سینہ آگے کرنے کو تیار ہوں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان باز بنے۔ سعد بن ابی وقاص اسی اثر رسوخ کی وجہ سے عظمت والے بن گئے کہ نبی نے فرمایا اللہ کی مرضی پر اللہ کی دین کے لیے جان دینی پڑے گی، مال دینا پڑے گا، وقت آنے پر جان بھی دو گے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی جنگ کے اندر نبی کے اوپر تابڑ توڑ حملہ ہوا، حضرت سعد بن ابی وقاص نبی کے آگے چھاتی تان کر کھڑے ہو گئے، جدھر سے تیر آتا سعد کو لگتا، جدھر سے تیر آتا سعد کی چھاتی پہ لگتے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ پیچھے رکھا ہوا ہے، اور فرمایا نبی ساتھ مقابلہ بھی تیر اندازی سے کر رہا ہے، تیر کھا بھی رہا ہے، تیر مار بھی رہا ہے۔ اور سعد کے تیر ختم ہوئے، نبی نے اپنے ترکش سے تیر نکال کر اس کو دیے۔ سعد نبی ذرا قد کے پیچھے تھے، اوپر ہو کر فیشرئب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاؤں کے پونچے پر کھڑے ہو کر اونچے ہو کر دیکھتے، فینظر این وقع، یہ دیکھتے تھے کہ میں دیکھوں تیر لگا کہاں جا کر، کس دشمن کو لگا، کس کو پار کیا۔ تو نبی یہ دیکھنا چاہتے، سعد بن ابی وقاص نے کہا اللہ کہ نبی میرے سر سے سر کو اوپر نہ کرو، میرے سر سے اوپر سے تیر آ کر آپ کو لگ جائے گا، پھر میری قربانی کدھر جائے گی؟ میرے سر کے پیچھے آپ کا سر، میرے دل کے پیچھے آپ کا دل، میرے سینے کے پیچھے آپ کا سینہ، جو تیر آئے گا میرا سینہ، جو تیر آئے گا میرا سر، جو تیر آئے گا میرا چہرہ، آپ محفوظ رہیں گے۔ اللہ اکبر، تیر کھاتے کھاتے اللہ کے پیغمبر کا دفاع کرتے رہے، اور نبی پھر خوش ہو کر دعا دے رہے تھے، ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، اور سعد میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان ہو، خوب تیر اندازی کر دشمن پر۔ یہ عظمت ملی اس کو کہ جس کے لیے پیغمبر کہے میرے ماں باپ قربان، دنیا ساری پیغمبر پر قربان، دنیا ساری نبی پر قربان، نبی اس دفاع والے عظیم جانثار قربانی دینے والے عظیم انسان کے لیے کہتا ہے میرے ماں باپ تیرے اوپر قربان۔ یہ بڑی سعادت ملی ہے۔ یہ قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، یہ درس نہیں کہ صرف رسم ایک پوری ہم کر لیں، ایک ٹوٹل پورا کرو جی میرے رشتہ دار نے قربانی کی میں قربانی کرتا ہوں، میں نے اس سے بڑھ کر کرنی ہے۔ چھوڑ اس بات کو، یہ دیکھ میرے رب کا حکم کیا ہے، اس پہ میں پورا اترتا ہوں۔ رب مال مانگتا ہے مال دوں گا، رب جان مانگتا ہے جان دوں گا، رب جانور مانگتا ہے تو جانور پہ چھری پھیر دوں گا، رب کی مرضی پر سب کچھ قربان۔ اللہ ہمیں یہ وصف نصیب فرمائے۔ مسلمان میں جب یہ وصف نصیب ہوگا، یہ سعادت آئے گی، پھر کامیابی اس کے قدموں میں ہے، لیکن ٹال مٹول پہ نہیں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور یہ سلسلہ اللہ نے بڑے عرصے سے رکھا، فرمایا رسم کا اعتبار نہیں ہوگا، رسم کے اعتبار کے لیے قرآن میں اللہ نے ایک مثال دے دی ہے، اور قربانی کی ایک تاریخ بھی بتا دی کہ قربانی صرف تمہاری امت کے لیے تو نہیں ہے،
قربانی جب سے انسانیت آئی اللہ نے اس کے امتحان آزمائش کے لیے قربانی رکھی ہے، جب سے انسانیت آئی ہے۔ اور کائنات میں سب سے پہلا انسان، پہلا پیغمبر، پہلا نبی آدم علیہ السلام ہے، اس کی اولاد ہے۔ اللہ نے جوڑے جوڑے اولاد دی تھی، ہر سال کے بعد ایک جوڑا پیدا ہوتا، ہر سال کے بعد جوڑا پیدا ہو جاتا، ہر سال کے بعد جوڑا پیدا ہو جائے، ایک بچی ایک بچہ، ایک بچی ایک بچہ، انسانیت کو اللہ نے پھیلا دیا۔ اور پھر ایک سلسلہ چلا اس شریعت میں، آدم کی اولاد سے تو جوڑے جوڑے پیدا ہوئے، بچی بچہ اکٹھے ایک حمل میں، توامین، جوڑوے۔ اور پھر جب بڑے ہو جاتے بالغ، پہلی بچی دوسرا بچہ، نکاح کر دو آپس میں، پہلے پیٹ کا دوسرے پیٹ کا، ایک پیٹ والے آپس میں نکاح نہیں کر سکتے ہیں، جوڑ میں اس وقت جائز تھا۔ اور وہ نکاح ہوتا، دنیا پھیل گئی، اسی زمن میں دنیا پھیلی، اللہ نے قربانی رکھی ہے کہ اللہ کی رضا کا امتحان لیتے ہیں۔ رضا کے امتحان کے لیے آدم علیہ السلام کا بڑا بیٹا قابیل تھا، چھوٹا بیٹا حابیل تھا، دو بڑے تھے، شادی ان کی ہونے پائیں ایک دوسرے کے توامین کی بہنوں کے ساتھ۔ اللہ نے قربانی کا فیصلہ دے دیا، قربانی رکھو۔ قابیل جو بڑا بیٹا تھا، اس کے پاس غلے تھے، کھیتی باڑی تھی، اناج تھا، اللہ نے دیا، کہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اپنا مال پیش کرو، قربانی کا۔ چھوٹا بیٹا حابیل تھا، اس کے بعد کچھ دمبے، کچھ بکرے، کچھ چیزیں تھیں، جانور تھے۔ اس کو کہا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے دیے مال کو پیش کرو۔ اس نے اپنے مال میں سے بھی لایا۔ قابیل نے اچھا خاصا غلہ، گندم، مکئی، جو بھی تھا، اچھے خاصے غلے کے ڈھیر لا کر رکھ دیے، میدان میں لا کر قربانی رکھ دی جاتی تھی سابقہ شریعتوں میں۔ ہماری شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمام شریعتوں میں یہی تھا، اللہ کے حکم پورا کر کے اللہ دیو گا مال لاؤ، ادھر رکھ دو میدان میں۔ اس نے لا کر غلہ رکھ دیا، جی میں اللہ کے نام کے دیتا ہوں، اللہ پر قربان، اللہ کی رضا پر قربان۔ لیکن دل کی چاہت نہیں تھی، ٹوٹل پورا کیا۔ کیوں؟ بھائی قربانی کرتا میں نہ کروں؟ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے، اور بھائی کرے یا نہ کرے، ہم نے اللہ کا حکم پورا کرنے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ اس نے لا کر رکھ دی ہے۔ دوسرا بچہ حابیل لے کر آیا، اس نے اپنے دموں میں پھرا، موٹا تازہ جو فربا دمبا تھا سینگوں والا لایا اور میدان میں رکھا۔ آدم علیہ السلام کھڑے، باقی بچے کھڑے، مخلوق خدا کھڑی، آدم علیہ السلام کی اولاد، کعبے کی طرف رخ کیا، بکرے کو، مینڈے کو لٹایا، بسم اللہ اللہ اکبر، چھری پھیر دی، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا دیا ہوا مال پیش کرتا ہوں۔ لیکن یہ دل کی کیفیت رب ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا۔ بعض قرائن سے، بعض باتوں سے بعض دفعہ پتہ چل جاتا ہے بندے کی نیت ٹھیک نہیں ہے، باقی دل کی بات کو صرف رب جانتا ہے، کوئی بھی نہیں جانتا ہے، نہ نبی جانتا ہے، نہ ولی جانتا ہے، نہ بزرگ جانتے ہیں، نہ کوئی جانتا ہے۔ آدم علیہ السلام بھی اپنے بچوں کے دل کی بات نہیں جانتے تھے۔ ایک بچے نے بھی قربانی کر دی، دوسرے بچے نے بھی قربانی کر دی، ایک نے ٹوٹل پورا کیا، دل میں تھا یہ قربانی کرے گا میں نہ کروں، میں اس سے آگے جاتا ہوں، اس سے آگے۔ دوسرے نے میں اللہ کی رضا کے لیے، رب راضی ہو جائے جی، میرا یہ مینڈا ہے، یہ ذبح کرتا ہوں، ذبح کر دیا۔ ہٹ جاؤ، پیچھے ہو جاؤ، پیچھے کھڑے، اپنے اپنے دل میں دعا کرو، اللہ قبول کرے، دعائیں کرو، اللہ سے مانگو۔ اصل چیز قبولیت ہے، اللہ ہم سب کو قبولیت والا وصف نصیب فرمائے۔ اللہ کو اعمال کی ضرورت نہیں، اخلاص اور قبولیت ہو جائے تو بس بڑی بات ہے۔ چھوٹا بھی عمل بڑا ہے، بڑا بھی اگر قبولیت نہیں ہے تو بیکار ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کھڑے، بچے کھڑے، دونوں قربانی کر کے، اس وقت ہماری شریعت تک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت تک آسمان سے آگ آتی تھی۔ آگ آ کر جس قربانی کو قبول کیا، آگ سب کے سامنے آتی، آ کر اس کو کھا جاتی تھی، قربانی قبول ہو گئی۔ جس کی قربانی کو آگ نے نہیں کھایا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں دکھلاوا تھا، اس میں نموش تھا، اس میں اخلاص نہیں تھا، اس کا پیسہ حلال کا نہیں تھا، اس کا پیسہ حرام کا تھا، اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، قربانی نہیں کھاتی تھی۔ قابیل کا غلہ پڑا ہوا،
آگ آئی، میڈے کو اس نے جلا کے راہ کر دیا، ختم، میڈا ہی نہیں، ختم۔ سب کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، والدینوں کے سامنے قابیل کی قربانی مسترد، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی ہے۔ یہ دل میں آ جاتا ہے، پہلے تھوڑا بہت حسد ہوتا ہے، پھر بغض آ جاتا ہے۔ اس نے حسد کے طور پر کہہ دیا، قرآن نے ذکر کیا دونوں کا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، دنیا کے سامنے ایک رپورٹ پیش کرو آدم کے 2 بیٹوں کی، تاکہ دنیا کو درس ملے، اپنی اپنی خیر خواہی کو، اپنے اخلاص کو درست کر دیں۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، ان لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنا دو، سمجھا دو آدم کے 2 بچوں کی رپورٹ۔ اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا، جب دونوں بچوں نے قربانی کر دی ہے اپنی اپنی، ایک نے اناج لا کر رکھ دیا، دوسرے نے مینڈا، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، ان 2 میں سے ایک کی قربانی کو قبول کر دیا گیا، ایک کی قربانی کو قبول کر دیا گیا۔ یہ بچے کو روک دو، ایک کی قربانی قبول کر دی گئی، میڈے کو آگ نے کھا لیا، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسری کی قربانی کو قبول نہیں کیا گیا۔ جب قربانی قبول نہیں، اس کو غصہ آیا، میں شرمندہ ہو گیا بہنوں کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، والدینوں کے سامنے، اس کی قربانی قبول، میری قبول کیوں نہیں ہوئی ہے؟ اس نے کہا قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تو تجھے قتل کروں گا، تو میری بےزتی کا ذریعہ بن گیا۔ اس نے کہا بھائی میرا کیا قصور ہے، مجھے قتل کرتا ہے؟ قربانی تیری قبول نہیں ہوئی ہے تیری نیت کی کھوٹ کی وجہ سے، قبول کرنے والا اللہ، میں تو نہیں تھا۔ اللہ اخلاص والوں کی قربانی قبول کرتا ہے، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقین اخلاص والوں کے عمل کو قبول کرتا۔ غلطی تیری، اخلاص تیرا نہیں تھا، قتل مجھے کرتا ہے، میں نے کیا گناہ کیا ہے؟ حسد کی آگ آ گئی ہے۔ لیکن دنیا کے سامنے اللہ نے یہ ضابطہ رکھ دیا، دیکھ لو آدم کھڑا ہے، آدم کے بچے ہیں، باہر کی دنیا ادھر ادھر نہیں ہے، آدم کے سگے بیٹے ہیں، ایک کی نیت میں کھوٹ، بیکار ہو گیا، عمل بیکار، قربانی بیکار مسترد، دوسرے کا عمل اخلاص والا، نیت ٹھیک، اللہ نے قبول کر دیا۔ قربانی کا سلسلہ تو اس وقت چلا ہے، اسی وقت سے اللہ نے یہ رپورٹ سے دنیا کے سامنے رکھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرو۔ اخلاص کے ساتھ قربانی کا عمل ہے، کوئی بھی عمل ہے وہ قبول ہوتا ہے، اور بغیر اخلاص کے عمل برباد ہے۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے سامنے یہ نقشہ رکھا، ہمیشہ کے لیے ضابطہ بن گیا ہے، اور اللہ نے اس امت کو پھر ایک اور سبق دے دیا، امت محمدیہ کے لوگوں صلی اللہ علیہ وسلم، باقی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ ان سارے انبیاء کی ترتیب یہ تھی کہ قربانی بڑے جانور کی، چھوٹے کی کر کے رکھ دو میدان میں، ابھی پتہ چلتا ہے کس کے اعمال صاف ہے، کس کی نیت صاف ہے، کس کے مال میں کھوٹ ہے، کس کی نیت میں کھوٹ نہیں ہے، ابھی پتہ چلتا، آگ آئے گی جلا دیتی تھی۔ جس کی قربانی قبول نہیں تو جانور پڑا رہتا تھا، لوگ اس کو برا بھلا کہتے، تیری نیت خراب تھی، تیرا اخلاص ٹھیک نہیں تھا، تیرا مال ٹھیک نہیں تھا، تیرے پاس حرام کا مال تھا، تیرا پاس غیر کا غصب شدہ مال تھا، تو نے بھائیوں کے حق توڑے ہوئے ہیں، تب اللہ نے قبول نہیں کیا، بےزتی۔ اللہ، وہ آخرت میں تو جو ہوگا ہوگا، دنیا میں بےزت ہو جاتے تھے۔ اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی، اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ نے مجھے کچھ خصوصیات اور دی ہیں، ان خصوصیات میں سے فرمایا اللہ نے مجھے یہ خصوصیت بھی عطا کی ہے، اللہ نے خصوصیت عطا کی ہے، فرمایا اللہ نے جعلت لی الارض مسجدہ کلہا، اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے نماز پڑھنے کی جگہ بنائی ہے، کہ دیہات میں ہو، روڈ پہ چلتے ہو، گاڑی روکو، نماز پڑھو، نماز ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، نماز ہوتی ہے۔ باقی امتوں میں تھا مسجد میں آؤ گے تو ہوگی، نہ دکان پہ ہوتی ہے، نہ کارخانے میں ہوتی ہے، نہ کھیت میں ہوتی ہے، نہ میدان میں ہوتی ہے، آؤ مسجد میں۔ اس امت کے لیے کہا کوئی بات نہیں، جہاں کام کرتے ہو وہیں نماز پڑھ لو، جہاں سفر کرتے جا رہے ہو، اور فرمایا اللہ نے میری امت پہ یہ کرم کیا کہ قربانی کرو میری رضا کے لیے، میرے حکم کو مان کر قربانی میری رضا کے لیے کرو، گوشت خود کھاؤ۔ واہ سبحان اللہ۔ اور ساتھ پردہ بھی ڈال دوں گا دنیا میں کہ کس کی قبول ہوئی کس کی قبول نہیں، پردہ آخرت میں اللہ کرم فرمائے، جو ادھر پردہ رکھتا اللہ ادھر بھی پردہ فرما دے،
وہ ستار ہے، یہ دعا کرو۔ لیکن اللہ نے پردہ بھی رکھ دیا، ذلیل ہونے سے بھی دنیا میں بچ گئے۔ اور گوشت فرمایا اللہ نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، پہلے والی امتیں کبھی تھیں کمائیں ادھر ادھر سے کھائیں، قربانی نہ کھانا، لیکن اس امت کا ذوف دیکھا، فرمایا قربانی اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے حکم پر کرو، گوشت کو خود کھا لو۔ لیکن کیسے کھاؤ؟ فرمایا وہ قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں منقسم کرو، تقسیم کر دو، ایک حصہ غریب کے لیے مختص کرو، غریب تمہارے ساتھ برابر کا شریک ہے، نہیں تو میں نے یہ قربانی کا مال تمہارے لیے حلال ہی نہیں کرنا تھا، یہ غریبوں کی وجہ سے حلال ہوا، تمہارے ضعف کی وجہ سے حلال ہوا۔ ایک حصہ قربانی کا غریبوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ دار کے لیے کرو، رشتہ دار کا بھی لحاظ رکھو، تیسرا حصہ گھر میں کھا لو، اور اللہ دے دے توفیق تو سارا غریبوں کو دے دو، سارا رشتہ داروں کو دے دو، تمہاری مرضی ہے۔ لیکن عام فرمایا 3 حصوں میں منقسم کر کے اس رشتہ دار کا اور اس غریب کے حقوق کا لحاظ رکھو۔ اور ایسے بھی اللہ کے نبی نے ایک دور میں فرما دیا تھا، اللہ اکبر، مدینہ منورہ میں ابتدا میں ریاست مدینہ قائم ہوئی، مالدار کچھ تھے، باقی مہاجر آئے ہوئے تھے، لٹے پٹے، گھر چھوڑا، کاروبار چھوڑا، دکانیں چھوڑی، کارخانے چھوڑے، ایمان کو لے کر مدینہ میں پہنچے تھے، عظمت والے لوگ۔ مدینہ کے انصار نے قربانی دی، اپنی زمینیں لٹا دی، باغ لٹا دیے، مکان لٹا دیے، وہ سنبھالتے جا رہے ہیں، ان کے پاس بھی پیسہ کم، مل کر کھائیں گے بھائی۔ لیکن اب قربانی کے لیے صاحب نصاب ذرا کم لوگ تھے، قربانی تھوڑی، غریب زیادہ جن کی قربانیاں نہیں ہوئیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قربانی کرنے والوں، گوشت تو حلال ہے تمہارے لیے، 3 دن سے زائد گوشت کھانا حرام ہے، قربانی کا گوشت 3 دن کھاؤ گے، اس سے زائد نہ کھانا۔ کیوں؟ تاکہ ہر غریب تک پہنچے، ہر مسکین تک پہنچے، ہر رشتہ دار تک پہنچے۔ جب کھانا ہی نہیں ہے زیادہ تو فریجیں تو تھی نہیں، اللہ اکبر، 3 دن تک کھا لو، بعد اس کے کیا سٹور ہوگا؟ جب 1 سال 2 سال 3 سال گزرے، صحابہ کی قربانیاں کرنے والے زیادہ ہیں اور نہ کرنے والے تھوڑے تھوڑے تھے، کرنے والے بہت زیادہ ہو گئے ہیں۔ ماشاءاللہ اللہ نے فرمانی دی اسلام کی برکت سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غریبوں کو بھی مال مل جاتا، وہ 3 دن سے زائد ہفتہ ہفتہ گوشت دھوپ میں خشک کر کے رکھ لیتے، کھاتے رہتے تھے۔ فرمایا مالدار بھی اب 3 دن سے زائد کھا سکتا ہے، اجازت دے دی، لیکن غریب کا لحاظ رکھ کر ہماری شریعت چلتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی ایک دوسرے کا لحاظ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ دین کے تقاضے پر چلتے ہوئے اخلاص والا عمل نصیب فرمائے۔ اخلاص اگر ہوگا تو وہ قبول ہے، اخلاص کے بغیر برباد ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہر عمل میں اپنی رضا، اپنا اخلاص نصیب فرما دے۔ اقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ چھوٹے بچے اوپر